السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ۔ نحو ثالثہ میں ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسم فاعل کیا ہے اور اس کے عمل کرنے کی کیا شرطیں ہیں۔ اسم فاعل کو اس سے پہلے جان لیا کہ اسم فاعل ثلاثی مجرد سے اس کا کوئی وزن ہے، فاعل کے وزن پر اسم فاعل آتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ ابواب سے بھی اس کا ایک خاص وزن ہے۔ فعل معروف لائیے، فعل مضارع لائیے، اور اس کے علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم رکھیے، اور آخر سے پہلے والے کو اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ رکھ دیجئے، اور شروع میں الف لام یا آخر میں تنوین بڑھا دیجئے اور بن جائے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ وصيغته من الثلاث المجرد على وزن فاعل، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، كضارب و ناصر، جیسے ضارب اور ناصر، ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع، اور اس کے علاوہ سے مضارع کے صیغے کے وزن پر آتا ہے۔ کیسے؟ من ذالک الفعل، اسی فعل کے مضارع کے صورت میں آئے گا، ثلاثی مجرد کے علاوہ جو باب ہوں گے ان سے۔ بس فرق اتنا رہے گا کہ بمیم مضموم مکان حرف المضارع، حرف مضارع کی جگہ پر میم مضموم لگا دیا جائے گا، وکسر ما قبل الآخر، اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیا جائے گا، کمدخل و مستخرج، جیسے یدخلو سے مدخل کر دیا جائے گا، یدخلو سے مدخلن کیسے کیا گیا؟ ظاہر ہے علامت مضارع کو ہٹا کر کے میم مضموم لگایا گیا، اور آخر سے پہلے والے کو چونکہ کسرہ ہے تو اسے کسرہ ہی رکھ دیا گیا۔ وہ مستخرج یستخرج سے بنا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ علامت مضارع علامت مضارع مضموم اور مفتوح سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس میم مضموم لگا دیے۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، اور جس طرح سے ابھی آپ نے جانا کہ مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل کی طرح، اگر لازم ہوتا ہے تو فاعل بناتا ہے، اگر متعدی ہوتا ہے تو فاعل و مفعول دونوں بناتا ہے۔ جس طرح سے مصدر عمل کرتا ہے اپنے فعل کی طرح، اسی طرح سے اسم فاعل بھی فعل معروف کی طرح عمل کرے گا۔ اسی طرح سے اسم فاعل بھی اپنے فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ عمل کرتا ہے اپنے فعل معروف کی طرح۔ بس یہ جان لیجئے کہ اسم فاعل جس سے بنتا ہے، اسم فاعل تو فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل مضارع معروف سے بنتا ہے اسم فاعل، اور اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنے گا۔ تو جب فعل مضارع معروف سے بنتا ہے اسم فاعل، تو یہ فعل مضارع معروف جیسا عمل کرے گا۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ، اور وہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرے گا، لیکن کیا ہر صورت میں کرے گا یا اس کی کچھ شرطیں ہیں، یہی چیز جاننے کی ہے۔ اس میں جو خاص بات، آپ تو اسم فاعل پہچانتے ہیں، اس کو پہچاننے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، البتہ اس کا عمل جاننا ہے کہ یہ عمل کیسے کرے گا۔ اس کی کوئی شرط ہے کہ شرط نہیں ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں موٹی طور سے ایک بات میں بتاتا ہوں، اس کو پہلے سمجھ لیجئے اور لکھ لیجئے، پھر ذہن نشین کر لیجئے، اور کتاب میں پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسان بات معلوم ہوگی۔ اسم فاعل کی دو حالتیں ہوں گی، یا تو اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا، اور یا تو الف لام داخل نہیں ہوگا، ہے نا؟
یا تو اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا اور یا تو اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوگا. اسم فاعل کی یہی دو ہی حالتیں ہوں گی استعمال کی. بے ال مجرد من ال ال کے ساتھ یا ال سے وہ خالی ہوگا. ال کے ساتھ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے زید الضارب ابوہ عمر، زید جس کا باپ عمر کو مار رہا تھا. یا بنا ال کے زید قائم ابوہ یا زید قائم ہے. تو اسم فاعل کا استعمال یا تو ال کے ساتھ ہوگا، الف لام لگ کر کے ہوگا، یا الف لام لگ کر کے نہیں ہوگا. اگر اسم فاعل کا استعمال الف لام لگ کر کے ہے، ال کے ساتھ اس اسم فاعل کا استعمال ہوا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. وہ پوری پاور میں ہے عمل کرنے کے، ہر صورت میں وہ عمل کر سکتا ہے، اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. مطلب جہاں کہیں بھی آپ چاہیں ایسے اسم فاعل جس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے اس کو آپ عامل بنا سکتے ہیں اور اسے آپ دوسرے اسموں پر عمل دلا سکتے ہیں. اب یہ اس میں بھی وہ مصدر جیسی ہی بات چلے گی. مصدر میں جس طرح مصدر لازم کا مصدر ہوتا تھا اور متعدی کا مصدر ہوتا تھا، اسی طرح اسم فاعل بھی تو لازم کا اسم فاعل ہو سکتا ہے اور متعدی کا اسم فاعل ہو سکتا ہے. بالکل ہوگا. کیسے جانا جائے گا کہ یہ لازم کا اسم فاعل ہے، یہ متعدی کا اسم فاعل ہے؟ جیسے آپ مصدر کو جانتے تھے کہ کیسے آپ جانیں گے کہ یہ لازم کا مصدر ہے کہ یہ متعدی کا مصدر ہے؟ ظاہر ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ کو فعل پہ جانا ہوگا. دیکھیں گے یہ فعل لازم استعمال ہوتا ہے یا متعدی استعمال ہوتا ہے. یہ فعل لازم استعمال ہوتا ہے یا متعدی استعمال ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا. یہ جاننے کے لیے کوئی بتائے گا نہیں، ڈکشنری میں استعمال مل جائے گا. لازم متعدی ہر فعل کے بارے میں نہیں لکھا رہتا ہے ڈکشنری میں، البتہ استعمال سے وہ پتہ چلتا ہے. اور بلکہ آپ بڑی ڈکشنریاں دیکھیں گے جو بڑی لغت ہیں آپ کے پاس ہوں گے، جیسے منجد ہے، لسان العرب ہے، صحاح ہے جوہری والی، یا المعجم البسیط. یہ بھی لے لیں گے. کوئی بھی معتبر ڈکشنری لیں گے نا تو اس میں جو افعال ہیں یا الفاظ ہیں تو ان ڈکشنریوں میں ان کو استعمال کر کے بتایا ہوتا ہے. تو ان کے استعمال سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ لازم ہے کہ متعدی ہیں. بھئی مفعول کے ساتھ، مفعول بہی کے ساتھ اگر استعمال ہے، جملوں میں ان کا مفعول بہی اگر ذکر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ متعدی ہے. اگر مفعول بہی کا تذکرہ نہیں تو سمجھ جائیں گے اب لازم ہے. تو جب فعل سمجھ جائیں گے تو اس کے فاعل کو بھی سمجھ جائیں گے. یعنی فاعل لازم ہے کہ متعدی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فعل کے سمجھنے پر. اگر آپ فعل سمجھ جاتے ہیں کہ لازم ہے کہ متعدی ہے تو ظاہر ہے آپ اس کا اسم فاعل، اس کا مصدر بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ لازم ہے کہ متعدی ہے. اور فعل کو کیسے سمجھیں گے؟ فعل کو کیسے سمجھیں گے کہ لازم ہے کہ متعدی ہے؟ میں نے اس کا آسان طریقہ بتایا کہ اس کے استعمال سے سمجھیں گے. اور استعمال بہتر ہے کسی معتبر ڈکشنری میں آپ دیکھ لو گے تو افعال کو استعمال کر کے بتائے ہوتے ہیں، افعال استعمال کر کے ان ڈکشنریوں میں لکھے ہوتے ہیں. ایک ایک فعل کا 3 3 4 4 5 5 10 10 15 15 استعمال بھی لکھا ہوتا ہے. آپ بڑی ڈکشنریوں میں، چھوٹی میں نہیں میں بات کرتا ہوں. جیسے مصباح اللغات اگر استعمال کر رہے ہوگے تو کام چلاؤں ڈکشنری ہے یہ. اس کے علاوہ اور جو دیگر ڈکشنریاں ہیں انہیں آپ دیکھیں گے تو ان میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. تو ٹھیک ہے. تو جس طرح بس میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اسم فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے. جس طرح فعل فاعل
بناتا ہے، اور اگر اس لائق فعل ہے تو مفعول بھی بناتا ہے، ایسے اسم فاعل بھی فاعل بناتا ہے، اور اس لائق اسم فاعل ہے تو مفعول بھی بنائے گا۔ لائق کا مطلب ہے کہ متعدی ہے۔ جاننے کا طریقہ ہے فاعل کے لازم اور متعدی جاننے کا، کہ جس فعل سے وہ بنا ہے وہ فعل لازم ہے کہ متعدی، اس فعل کے بارے میں آپ جان لیجئے گا کوشش کر کے۔ تو لازم فعل کا اسم فاعل ہے تو لازم ہے، اور متعدی فعل کا اسم فاعل ہے تو متعدی ہے، بس خلاصہ اور سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی بہت بڑی منطق نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں کہ جو آپ نہ سمجھ سکیں۔ تو یہ اپنے فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے۔ ہاں، تو کیسے میں نے بتایا کہ اس کا استعمال کہیں بھی آپ کو اسم فاعل ملے گا تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو الف لام کے ساتھ ملے گا یا بغیر الف لام کے ملے گا، چاہے اس میں الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر الف لام اس پہ لگا ہوا ہے تو وہ بہر صورت عمل کے قابل ہوتا ہے، اس کو عمل دلا سکتے ہیں۔ الف لام لگنا ہی تمام شرطوں سے اسے مبرہ کر دینا ہے، تمام شرطوں سے الگ کر دینا ہے۔ اگر اسم فاعل پہ لگ گیا الف لام، اور الف لام لگنے والی مثال ابھی میں نے آپ کو دیا، ایسے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ اور اگر الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو یہ کیسے جانیں گے؟ آپ اس میں استعمال میں دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے الف لام لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا ہے۔ جملے میں دیکھ کر کے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس پر الف لام لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے، یہ جملے میں دیکھ کر کے آپ سمجھیں گے۔ ہاں، جملے میں دیکھ کر کے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی وہ عمل کے لائق ہے، ہر صورت میں وہ عمل کرے گا، اس میں کوئی شرط نہیں۔ لیکن اگر اس پر الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو اس کو عمل کرنے کے لیے اس میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کس میں؟ کس اسم فاعل میں؟ جس میں الف لام نہیں لگا ہوا۔ نمبر 1، وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، یعنی وہ حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی۔ ماضی کے معنی میں جیسے آپ کہیں زید ضارب ابوہ امرا ام سے اگر آپ نے ایسے کر دیا، یا زید الضارب ابوہ امرا ام سے، تو یہ اسم فاعل ماضی کے معنی میں ہو گیا۔ اس کا زید جس کا باپ کل زید کو مارا تھا، الآن کہہ دیا جس کا باپ ابھی زید کو مار رہا ہے، غد کر دیا تو معنی ہو گیا جس کا باپ کل زید کو مارے گا۔ اسم فاعل یہ جان لو، جب فعل سے اسم فاعل بن گیا تو وہ ماضی کا بھی معنی دے سکتا ہے، حال کا بھی معنی اس میں زمانہ پایا جا سکتا ہے، اور استقبال کا بھی اس میں زمانہ پایا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ فعل مضارع سے بنا ہوا ہے اسم فاعل، تو فعل مضارع میں جو زمانہ جو زمانے پائے جاتے ہیں فعل مضارع میں، وہی زمانے اس میں بھی پائے جائیں گے، کیونکہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ بھائی مجھ سے بنا ہوا ہے نا، سیم نہیں ہے، وہ فعل مضارع اور اسم فاعل ہے، تو تمام حالتیں، جو تمام چیزیں، تمام معانی جو فعل مضارع کی ہیں، کیا اس سے بننے والی چیزوں میں بھی وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ اگر کوئی چیز شکر سے بنی ہو تو شکر کی جو تمام خصوصیات ہیں، کیا ضروری ہے کہ جو سامان شکر سے بنا ہو اس میں بھی شکر کی تمام خصوصیات موجود ہوں؟ کم زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس سے۔ ایسے اگر اسم فاعل فعل مضارع سے بنا ہے تو میں نہیں کہ معنی زمانہ جو بھی فعل مضارع کا معنی تھا، جو بھی فعل مضارع کے زمانے تھے، اب چونکہ اسم فاعل فعل مضارع سے بنا ہے تو اس میں بھی وہ تمام چیزیں معنی اور زمانے سب پائے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فعل مضارع میں آپ نے دیکھا یفعلو کے معنی آپ کرتے ہوں گے وہ مارتا ہے یا مارے گا،
فعل مضارع ہے تو اس میں حال یا استقبال کا معنی دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا. ہاں کبھی استقبال کے لیے خاص ہو سکتا ہے، کبھی حال کے لیے، مطلب دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا. اور کبھی کبھی آپ دونوں ترجمہ کرنا چاہیں، بعض جملے ایسے جیسے یفعل یا ینصر حامد، اگر آگے پیچھے کوئی سیاق نہیں ہے تو حامد مدد کرتا ہے یا حامد مدد کرے گا، ایسا دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. ہاں لیکن اگر ینصرو سے ناصر بنا دیا جائے تو اس میں یہ نہیں کہ اب وہ حال یا استقبالی کا معنی ہوگا، ماضی کا معنی بھی ہو سکتا ہے اس میں. تو ایک شرط جو عمل کرنے کی لگائی جا رہی ہے اسم فاعل کے عمل کرنے کی. اچھا، کس اسم فاعل میں عمل کرنے کی شرطیں چاہیے؟ جس اسم فاعل میں الف لام نہیں لگا ہوتا ہے، ورنہ جس اسم فاعل میں الف لام لگا ہوتا ہے اس کو عمل کرنے کے لیے کوئی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی شرط کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ شرطیں پائی جائیں گے تو عمل کرے گا، وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گے تو عمل نہیں کرے گا. اس کو کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اسے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے اس کو عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں. ایک شرط میں نے بتا دیا نا، وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو، یا یہ بھی کہیے یہ وہ حال یا استقبال دونوں میں سے کوئی ایک معنی دے. ایک شرط یہ ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، ذوالحال، اسم موصول، موصوف، حمزہ استفہام یا حرف نفی ان میں سے کوئی ہو. ایک ساتھ زیادہ ہو گیا. ایک ساتھ زیادہ شرطیں میں نے بتا دی، تو ایک ایک کر کے سنتے ہیں. نمبر 1، وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو اسم فاعل. نمبر 2، اس سے پہلے مبتدا، ذوالحال، موصول، موصوف، حمزہ استفہام، حرف نفی ان میں سے کوئی ایک چیز ہونا چاہیے اس اسم فاعل سے پہلے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوگا وہ ان چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرتا ہو، وہ مبتدا پر اعتماد کرتا ہو یا ذوالحال. یہ دوسری شرط ہے. دوسری شرط میں اتنی شرط ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو، یہ نہیں کہ یہ سب ہو. تو آپ نے شرط یہ جانا، نمبر 1 شرط یہ ہے کہ وہ ماضی کے معنی میں نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، ذوالحال، موصوف، حمزہ استفہام، حرف نفی ان میں سے کوئی اس سے پہلے ہو. ان میں سے کوئی اس سے پہلے ہو. چلیے ایک ایک مثال، ایک ایک کر کے مثال سمجھ لیتے ہیں. جیسے ماضی کے معنی میں نہ ہو اور اس سے پہلے مان لیجیے مبتدا ہو، تو اس کی کیا مثال ہے؟ جیسے زید قائم ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قائم اسم فاعل ہے اور ابوہ اس کا فاعل ہے. قائم نے فاعل بنایا، زید مبتدا ہے، قائم اسم فاعل اور ابوہ اس کا فاعل. ابوہ یہ حالت رفع میں ہے، اس کا فاعل ہے. ابوہ اس کا فاعل ہے. اب عمل کر رہا ہے، قائم اسم فاعل نے فاعل بنا لیا. دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، ماضی کے معنی میں نہیں ہے اور اس سے پہلے جو 5-6 چیزیں بھی میں نے گنائی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہو اس اسم فاعل سے پہلے، تو اس سے پہلے مبتدا ہے. دوسری مثال ہے جسے مان لیجیے ذوالحال ہو، جاءنی زید ضاربا ابوہ عمرا، میرے پاس زید آیا. کون زید؟ ضاربا، اس حال میں کہ اس کا باپ عمر کو مار رہا ہے یا مارے گا، دونوں میں سے کچھ کر سکتے ہیں. اب زید یہ فاعل ہے، ذوالحال ہو گیا، اور ضاربا یہ حال ہے اور اسم فاعل ہے. حال ہے اور اسم فاعل ہے، اور اس اسم فاعل کا فاعل ابوہ ہے اور عمر نے اس کا مفعول بہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ضاربا جو یہاں اسم فاعل ہے، اس کے بعد ابوہ عمرن ہے،
یہ اسم فاعل اپنے بعد والے نے ابوہ کو فاعل بنا رہا ہے اور امر کو مفعول بھی بنا رہا ہے۔ ہاں تو آپ نے اس میں دیکھ لیا، ایسے تمام مثالوں کو جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے دیکھو گے، اگر کچھ سمجھنے میں دقت رہ جائے گی تو کل پھر میں انشاءاللہ اس کو سمجھا دوں گا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں اختصار کے طور پر آپ اتنا یاد کر لیجئے کہ اگر اس میں فاعل پہ الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، ہر صورت میں وہ عمل کرنے کے لائق رہے گا، اسے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر الف لام نہیں لگا ہوا ہے تو اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں، دونوں کا پایا جانا ایک ساتھ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ نمبر ایک ماضی کے معنی میں وہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ مبتدا ذوالحال موصول موصوف حمزہ استفہام حرف نفی ان میں سے کوئی اس اسم فاعل سے پہلے ہو۔ کل ایک مثال کر کے میں سمجھا دیتا ہوں، اب اس کو پہلے یاد کر لو، سمجھ لو، اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو پھر میں اس کو کل سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔